الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل اعمال پر تنقید کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس پر پہلے بھی ہماری طرف سے 2 کلپ آ چکے ہیں، مزید اس پر گفتگو باقی ہے. آپ دیکھیں ایک موقع پر آ کر مفتی طارق مسعود صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں جن بزرگوں کی طرف نسبتیں ہیں کہ مردہ زندہ کر دیا یا یہ کر دیا یا کشتی یہاں سے اٹھا کر وہاں لگا دی، ایسی چیزیں ہمارے اکابر کی کتابوں سے نکال کر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. تو ان سب کا تعلق کرامات کے قبیل سے ہے. یعنی مفتی طارق مسعود صاحب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں عوام کو کہ یہ کرامات ہیں کہ جن پر یہ لوگ فتوے لگا رہے ہیں، اور ایسے بیان کر رہے ہیں اس بات کو کہ جیسے کرامات پر فتوے لگ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو فضائل صدقات یا فضائل اعمال میں بھی جن بزرگوں کی طرف نسبتیں، مردہ زندہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کشتی یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دی، ایسی ایسی چیزیں ہمارے اکابر کی کتابوں سے نکال کے ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو وہ ساری ان سب کا تعلق کرامات کے قبیل سے ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب یہ بات ایسے بیان کر رہے ہیں کہ ان سب کا تعلق کرامات سے ہے، اور بارہا اس بات کو مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور ان کے حلقے میں عام طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ تو کرامات ہیں بزرگوں کے، اور آپ لوگ کرامات پر جو ہے وہ فتوے لگا رہے ہیں، کرامات پر تنقید کر رہے ہیں. یہ صرف طارق مسعود صاحب کا معاملہ نہیں ہے، ان کی طرف سے ان کے دیگر بزرگ بھی یہی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے ہاں بہت بڑی شخصیت سمجھے جانے والے ماسٹر امین اوکاڑوی صاحب، جن کو یہ وکیل احناف بھی کہتے ہیں، ترجمان اہل سنت بھی کہتے ہیں، مناظر اسلام بھی کہتے ہیں، وہ ان کا ایک مضمون ہے تجلیات صفدر کی پہلی جلد میں، جس میں انہوں نے فضائل اعمال کا دفاع کیا ہے. تو اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ بھئی ان کا اعتراض بیان کیا، کسی سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے، ان کا اعتراض بیان کیا کہ انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ تبلیغی نصاب تو سارا شرک سے بھرا ہوا ہے. فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل حج میں ایسے واقعات ہیں جو واقعتاً شرک کی تعلیم دیتے ہیں. تو جواب میں انہوں نے کیا کہا، ماسٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا جن واقعات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ کرامات ہیں. یعنی کرامات کا نام بول دیا تو اب اس پر شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو بولیں کہ بھئی کون سا واقعہ ہے جس میں آپ کو شرک نظر آیا، ہمیں پیش کیجئے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. نہیں، بلکہ ایک اجمالی جواب دے دیا کہ یہ تو کرامات ہیں. گویا یہ کوئی فارمولہ ہے کہ کرامات جو ہے وہ اعتراضات سے بالاتا ہے. یہی بات ان کے ایک اور عالم جامعہ فاروقیہ کے استاد ابن الحسن عباسی صاحب، انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا جو اس نام سے شائع ہوئی، کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ. اس میں انہوں نے پہلے اپنی ایک کتاب بھی لکھی الدیوبندیہ پر ایک نظر کے نام سے. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے تقریض لکھوائی تھانوی صاحب، یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب سے. انہوں نے اس کے اندر یہ بات بیان کی، اس کتاب پر ان کی تقریض میں لکھا ہوا ہے کہ اکثر وعظ، سوانح یا حکایات کی کسی کتاب سے کوئی واقعہ لیتے ہیں، اس واقعے سے ایک مشرکانہ عقیدہ کشید کر کے علماء دیوبند کے سر تھوپتے ہیں. پھر یہی بات بیان کرتے کرتے آگے چل کر صفحہ 18 پر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں جو کچھ ہوا بطور کرامت کے ہوا، اور کرامت میں کسی صاحب کرامت کے اختیار و قدرت کو دخل نہیں ہوتا. یہ بات کہہ رہے ہیں تھانوی صاحب کے خلیفہ مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب، یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کرامت ہے، اور کرامت میں جو ہے قدرت کو دخل نہیں ہوتا، کسی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس پر فتویٰ بھی نہیں لگ سکتا. اسی طرح کا تبصرہ ان کے متکلم اسلام کہلائے جانے والے محمد الیاس گھمن صاحب، وہ بھی یہی بات بیان کرتے ہیں. ان کی کتاب ہے المہند اور اعتراضات کا علمی جائزہ، صفحہ 31 پر وہ یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں غیر مقلدین نے عوام کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے اولیاء کرام کا واقعات
جن کا تعلق خوارق عادات، کرامات وغیرہ سے ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیوبندی حضرات کے عقائد شرک و بدعت والے، کرامات والے واقعے پر، یعنی گھمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اہل حدیث جو ہیں یہ ان کی سازش کیا ہے، گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، کرامات والے قصوں پر شرک کا حکم لگاتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد بھی، ان کی بات سے بھی صاف طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کرامات والے واقعات پر گویا حکم نہیں لگ سکتا۔ یہی بات ان کے ایک اور عالم دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تخصص فی الحدیث کے استاذ مفتی عبداللہ معروفی صاحب، انہوں نے فضائل اعمال کے دفاع پر جو کتاب لکھی اس کے اندر انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ جو اوکاڑوی صاحب نے نقل کی، اوکاڑوی صاحب کا پورا اقتباس نقل کیا کہ اوکاڑوی صاحب نے جواب میں کہا کہ میں نے کہا یہ تو کرامات ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جن واقعات کی طرف، یہ تو کرامات ہیں۔ انہوں نے بھی یہی بات میں ان تمام باتوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں، کبار علماء دیوبند ہیں، اپنے حلقے میں ان کے ہاں بڑے القابات سے نوازا جاتا ہے ان علماء کرام کو، تو یہ علماء جو ہیں یہ سب کیا فارمولہ پیش کر رہے ہیں، یہ تو کرامات ہیں، آپ کرامات پر اعتراض کرتے ہیں یا آپ کرامت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، یعنی یہ بات ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے کرامت جو ہے وہ فتوے سے بالاتر کوئی چیز ہے، حکم سے بالاتر کوئی چیز ہے۔ کسی کرامت پر، کرامت کے نام سے جو من گھڑت قصہ بیان کر دیا جائے، جو بدعقیدگی بیان کر دی جائے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ان کا مقصد ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اعتراضات کے جوابات میں یہ کہنے کا کیا مقصد ہوا کہ جناب یہ تو کرامات ہیں، آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں؟ بات بڑی واضح ہے، جو بھی سمجھنا چاہے گا بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اب ہم ان کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے ان کے اکابر علماء کرام جو ہیں، اولین دارالعلوم دیوبند کے جو اولین علماء کرام ہیں، ان کا پہلا گروہ جو ہے، پہلے طبقے کے لوگ جو ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ان کے حوالے پیش کر کے ان کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کرامات پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، آپ کے باتوں سے جو ظاہر ہوتا ہے آپ کا یہ اصول، آپ کا یہ فارمولہ، آپ کا یہ قاعدہ، آپ کا یہ رول آپ کے بزرگوں کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب کی فتاوی رشیدیہ بڑی معروف ہے ان کے یہاں، اور رشید احمد گنگوئی صاحب ان کے یہاں کافی زیادہ القابات کے حامل ہیں، فقیہ الاسبی کہے جاتے ہیں، قطب اقداب بھی کہے جاتے ہیں، اور ان کے تعریف پر، ان کی مدح ثنا پر پوری کتاب تذکرۃ الرشید کے نام سے موجود ہے۔ ایک ہی جلد میں 2 حصے موجود ہیں، 2 جلد کہہ دیں آپ، ایک ہی جلد کے اندر عام طور پر مل جاتی ہے۔ کتنی تعریفیں ان کی اسی میں پڑھ لیجئے۔ اور ایک مقام پر جلد 2 صفحہ 17 پر یہاں تک ان مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب کی زبان سے نکلوایا گیا کہ سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد صاحب گنگوئی کہتے ہیں، یعنی حق کے تعالی شانہ نے ان سے وعدہ لیا کہ ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، یہ تک ان کے بارے میں کہا گیا۔ چنانچہ ان کے بزرگ مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب جو ان کے اکابرین میں سے ہیں، ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ، اس کے اندر ایک سوال ہے اور اس سوال پر عنوان باندھا گیا ہے کہ مشرکانہ حکایات پر اعتقاد ہیں، تو وہ حکایات قصے ہیں، لیکن عنوان کیا دیا؟ مشرکانہ، یعنی ایسے کہ جس کے اندر شرکیہ تصور پایا جاتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ ان کرامتوں مفصلہ ذیل میں کیا حکم ہے؟ پھر وہ کرامت بیان ہوئی۔ کرامت کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم کے ایک مرید نے انتقال کیا، اس کا بیٹا روتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر آسمان پر جا کر ملک الموت سے روح مرید کو مانگا۔ ملک الموت نے کہا خدا تعالیٰ کے حکم سے روح آپ کے مرید کی قبض کی ہے، آپ نے فرمایا میرے حکم پر چھوڑ دے۔ جب ملک الموت نے نہ دی تو آپ نے زبردستی زنبیل تمام روحوں کی، تھیلا تمام روحوں کی جو اس دن قبض کی تھی چھین لی، تمام روحیں پرواز کر کے اپنے اپنے جسد میں داخل ہوئیں۔ ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کی کہ ایک شخص مجنون نے زنبیل روحوں کی چھین لی، فرمایا وہ ادھر کو تو نہیں آتا؟ عرض کیا نہیں آتا۔ کہا اچھا ہوا جو واپس گیا، ورنہ وہ اگر ادھر آتا تو حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے مرے ہیں سب کے زندہ کرنے کو کہتا تو مجھے سب زندہ کرنے پڑتے۔ ایک کرامت یہ ہے۔ دوسری کرامت بیان کی کہ ایک عورت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ مجھے بیٹا دو۔ میں اس طرح اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات مختصر ہو اور جلدی کم وقت میں سمٹ جائے۔
مجھے بیٹا دو. آپ نے فرمایا تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں نہیں ہے, تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں ہی نہیں ہے. اس نے عرض کی کہ اگر لوح محفوظ میں ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا خدا یا خدا تو اس عورت کو بیٹا دے. اللہ نے جواب دیا کہ اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک نہیں تو دو دے دو, دو نہیں ہے تو تین دے دو. آخر کار غوث اعظم نے غصے میں آ کر اپنے دروازے کی خاک تعویذ بنا کر دے دی کہ اور کہا تیرے 7 بیٹے ہوں گے. وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی, وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی. اور اس کے بعد 7 بیٹے ہوئے. بعد وفات حضرت عبد القادر جیلانی ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا, کہا منکر نکیر کے جواب سے آپ نے کیوں کر رہائی پائی, کس طرح رہائی پائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت میرے پاس قبر میں فرشتے آئے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا یہ بتلاؤ کہ جب اللہ نے تمہیں فرمایا تھا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کریں گے, تم نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا؟ شاید تم نے اللہ تعالیٰ کو مشورت طلب ٹھہرایا. یعنی وہ یہ باتیں, یہ کرامات ہیں کہ ایک عورت بیٹا مانگتی رہی. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اس کی قسمت میں بیٹا نہیں, لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوا, تقدیر میں نہیں لکھا ہوا. آخر غصہ آیا تو آپ نے اپنے گھر کے دروازے کی مٹی وغیرہ کو تعویذ کے طور پر دے دیا اور 7 بیٹے ہوئے اور ایک مہے کی روحیں چھین لی. کرامت کے نام سے ان کو بیان کرتے ہیں. سوال بھی یہی ہوا کہ ان کرامتوں مفصلہ ذیل کے بارے میں کیا حکم ہے, شریعت کا حکم پوچھا گیا. اب جواب سنیے گا. یہ جواب ان کی طرف سے آیا ہے. کہتے ہیں جواب ان الحکم الا للہ. یہ کرامات مندرجہ سوال بت پرستوں کے سے عقیدے والوں کے ہیں. کس کے عقیدے والوں کے ہیں؟ بت پرستوں کے, بت پرستوں کے عقیدوں سے. وقد جاء فی الحدیث, پھر آگے حدیث نقل کی کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے مٹائے. ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا تو زبان سے, اور اگر زبان سے نہیں مٹا سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے. یہ حدیث بھی نقل کی. اور پھر اگلے صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کرامات شرکیہ مذکورہ کو حق جانتے ہیں اور اس عقیدہ شرکیہ کفریہ پر ہیں, سراسر مخالف قرآن و حدیث کے ہیں اور مثل بت پرستوں کے عبد القادر پرست ہیں, بندہ کو خدا اعتقاد کرتے ہیں. العیاذ باللہ. فتویٰ ختم نہیں ہوا, بڑا طویل فتویٰ ہے. اب یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57, سورہ یوسف میں بھی یہ آیت 40 نمبر پر 67ویں نمبر پہ کہ ان الحکم الا للہ, یہ آیت پیش کی اور مشرکانہ قرار دیا. حالانکہ سائل نے تو یہ پوچھا تھا کہ ان کرامات کے بارے میں کیا حکم ہے. جواب آیا کہ یہ جو کرامات کا عقیدہ ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے, یہ بت پرستوں کی طرح عبد القادر پرست ہے. یہ فتاویٰ رشیدیہ از رشید احمد گنگوئی صاحب اس کے اندر موجود ہے. مزید سنیے. ان کے ایک اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی ایسے عقیدے والے قطعی کافر اور مشرک ہیں. اگر وہ کوئی ابتدائی تمیز سے اس عقیدے پر ہے تو پرانا کافر ہے. جب تک اس کفریہ عقیدے سے توبہ نہ کرے اور تجدید اسلام کلمہ شہادت سے نہ کرے, یعنی اپنے اسلام کو رینیو کرے, کلمہ شہادت پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھے, تجدید اسلام کرے, جدید نئے سرے سے اسلام قبول کرے, تو کہتے ہیں کہ نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے. قال اللہ تعالی, پھر آیت نقل کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 اور نیچے حاشیے میں اس کا ترجمہ بھی دیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقیناً جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی, جہنم اس پر واجب ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. آگے لکھتے ہیں اگر کسی مسلمان کے گناہوں سے ساری زمین لبریز ہو اور شرک نہ ہو تو حق کے جل جلالہ اس کے بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے, مگر مشرک کافر ہرگز نہ بخشا جائے گا. پھر آگے آیت نقل کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, کہ یقیناً جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا, اور جو گناہ اللہ چاہے تو بخش دے. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. آگے یہ آیات نقل کر رہے ہیں. اصل میں مفتی صاحب کا یہ اصول ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی فضائل اعمال میں کوئی واقعہ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں,
ان کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، صبح اٹھ کے فوراً کلپ بنانا ہے اور پھر آیات پڑھتے ہیں، توحید کی جتنی آیات الحمد سے لے کے والناس تک آئی ہیں ساری آیات پڑھ ڈالتے ہیں۔ ان آیات کے پڑھنے کا مقصد کسی کافر کو مسلمان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو کافر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارے حضرت ہیں پیر و مرشد توصیف الرحمان صاحب، وہ تو خوشی سے ان کی تو نیند ہی اڑ جاتی رات، کہتے یار صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کلپ تیار کو، ایک دم کیمرہ آتا اور پھر توحید پر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی، اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا۔ آج کل جو توحید بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو کی طرف مسلمان ہو جائیں توحید سمجھے، بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا، یہ ہے ہی نہیں۔ مفتی صاحب یہ آیات میں پڑھ رہا ہوں، صرف میں نے یہ آیات فٹ نہیں کی ہیں، یہ آیات آپ کے اکابر نے فٹ کی ہیں۔ ہم جو آیات پڑھتے ہیں قرآن کی نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے، قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا یہ واقعہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، آپ کا یہ قصہ جسے آپ کرامت کہہ رہے ہیں یہ کرامت نہیں، در حقیقت خرافات ہیں، اس آیت کے خلاف ہے، اس حدیث کے خلاف ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم پر آیات پڑھتے ہیں مسلمانوں کو کافر ثابت کرنے کے لیے، نہ کہ کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے۔ اب اپنے بزرگوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ آپ کے بزرگوں نے یہ جو آیات کوٹ کی یا آیات نقل کی ان کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں کو کافر ثابت کرنا۔ ان کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہیں گے۔ سنیے آگے ایک اور آیت نقل کی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 نقل کی ہے، کہتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آیت نقل کی کہ جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور اس کے بعد کافر ہو کر مرا تو ان کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا، آخرت کی زندگی میں بھی، اور کیا ہوگا کہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من شر الکاذبین المبتدعین الباطلین الطاغین الفاسقین واللہ اعلم بالصواب فاعتبروا یا اولی الالباب، حررہ الفقیر محمد حسین الدہلوی۔ یہ مفتی محمد حسین دہلوی صاحب کا فتویٰ رشیدیہ کے اندر موجود ہے، باہر کہیں نہیں جا رہا، سارے فتاوا، بڑا طویل فتویٰ ہے، کئی ایک علماء کرام سے فتویٰ دیا۔ اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کاذبین کے شر سے، جھوٹوں کے شر سے، مبتدعین کے، باطل پرستوں کے، طاغوتیوں کے، فاسقوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے عقل والو عبرت حاصل کرو، ایسے قصے کہانیاں مت گھڑو، یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا یہ آیات انہوں نے فٹ کی، اور اس کو کئی لوگوں نے جواب و صحیح بھی کہا۔ ایک اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرامات مذکورہ بے اصل ہیں، ان کے اعتقاد سے احتراز چاہیے۔ محمد حسن یہ ان کا فتویٰ ہے۔ آگے لکھتے ہیں یہ حکایات لا اصل ہیں، لا اصل یعنی ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اعتقاد کے لیے یقینی باتیں درکار ہیں، معتقد ان باتوں کا یا نادان ہے، تو یہ کہ وہ نادان اس کو علم نہیں، یا کجرو مسلمان ہے، یعنی ایسا مسلمان جو کجی کا شکار ہے، ٹیڑھ پن کا شکار ہے، ٹیڑھا چل رہا ہے، سیدھا نہیں چل رہا صراط مستقیم پر۔ کجرو مسلمان کو بہرحال ایسی باتوں سے اعتقاد ہٹانا چاہیے اور سچے اور پکے مسلمانوں کے عقائد دل میں جمانے چاہیے۔ یہ فتویٰ ہے فقط محمد ناظر حسن عفی عنہ، مدرس مدرسہ اسلامیہ میرٹھ شہر۔ آگے ایک اور ہے کہ کرامت مذکورہ کا معتقد مخالف قرآن و حدیث کا ہے، ایسے اعتقاد سے پرہیز لازم ہے، فقط محمد مسعود نقشبندی۔ ایک اور مفتی صاحب فتویٰ دیکھتے ہیں، ان فتاوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ الجواب صحیح، یہ جواب صحیح ہے، عبد الحق ایسے عقائد مشرکین و مبتدعین کے ہیں، ایسے عقائد مشرکین اور مبتدعین کے ہیں، یعنی شرک کرنے والوں کے، بدعتیوں کے ہیں ایسے عقائد۔ اور پھر جوابات پہ دستخط وغیرہ ہیں۔ پھر ایک اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ولی کامل فی زعمنا، ہمارے زعم کے مطابق، ہمارے خیال کے مطابق ہیں، صاحب کرامات ہیں، مگر عوام کل انعام جہلا لوگوں نے ہزارہا حکایات اکاذیب گڑھ لی ہیں، جھوٹے قصے ان کے بارے میں گڑھ لی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گڑھ لی ہیں۔ من جملہ ان کے جو سوال میں درج ہیں، یعنی یہ جو سوال میں درج ہیں یہ بھی گھڑی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں انہی کے لگ بھگ یہ کرامات بھی افترا کی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی ہے کہ 12 برس کے بعد کشتی معابرات ڈوبی ہوئی نکالی، تو اس کی کچھ اصل نہیں۔ غرض یہ کہ ایسے عقیدہ شرکیہ بدعیہ سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
توبہ کرے تو ٹھیک، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، اب آپ بتائیے، آپ تو کہتے ہیں یہ تو کرامات ہیں، یہ تو کرامات ہیں، گمبند صاحب بھی یہی کہتے ہیں کرامات ہیں، اور آپ کے علماء کرام بھی، ماسٹر بینو کاڑوی صاحب یہ سکھا کے گئے شاید آپ لوگوں کو، سب سے پہلے میری معلومات کے مطابق انہوں نے یہی جواب پیش کیا فضائل اعمال کی دفاع میں کہ جی یہ تو کرامات ہیں۔ کیا آپ کے ان اکابر علماء کرام کو، کئی ایک علماء آپ خود ہی کاؤنٹ کر لیجیے گا کہ کتنے مفتیوں نے اس فتوے پہ الجواب صحیح الجواب صحیح کی مہر لگائی، کتنے علماء کرام ہیں؟ تو یہ سب ان کو پتا نہیں تھا کہ کرامت پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں لگ سکتا، یہ کیوں فتویٰ لگا رہے ہیں؟ مزید سنیے، ایک اور جواب دیتے ہیں کہ جی مفتی جزا اللہ خیر الجزاء نے جو جواب دیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پوجنے والوں اور اس کے رسول برحق کے ماننے والوں کو کافی و وافی ہے، البتہ ضال مضل مشرک و مبتدع، اب یہ ضال مضل یعنی خود بھی گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا، شرک کرنے والا، مشرک، مبتدع، بدعتی، یہ سارے فتوے مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم پر مت الزام لگائیے گا کہ یار دیکھو یہ اہل حدیث جو ہیں وہ اتنے سخت سخت فتوے لگا رہے ہیں، ہم نہیں لگا رہے، ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کہ کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں اگلے صفحے پر کہ جس کے دل، آنکھ اور کان پر شقاوت اور بدبختی کی مہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب یہ شقاوت اور بدبختی کی مہر کہاں لگا کے گئے؟ دل اور آنکھوں پر، یعنی آنکھیں کھولو، دل سے سمجھو بات کو۔ قرآن و حدیث کے خلاف حکایات بنا دی، کرامات کہنے سے جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ کرامتیں کرامتیں جان چھوٹ گئی، نہیں، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وگرنہ کرامات پہ فتوے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ کے اصول کے مطابق، آپ کے فارمولے کے مطابق، آپ کے رول کے مطابق آپ تو کہتے ہیں جی کرامت میں تو کرنے والا اللہ ہوتا ہے، بزرگ کے ہاتھ میں تو بس ظاہر ہوتا ہے۔ ان کو یہ بات نہیں پتا تھی؟ نہیں، ان کے ان فتووں سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ کرامات کے نام پر اگر کوئی جھوٹے یعنی قصے گھڑ کر رکھ دے تو ان قصوں کا تعاقب کیا جائے گا، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گے تو ان پر قرآن و حدیث کی آیات بھی پڑھی جائیں گی، یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہی بات آپ کو آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے بتا رہے ہیں۔ مزید سنیے، فرماتے ہیں فی الواقع جو شخص ایسی کرامتوں لا اصل لہو یعنی جن کی کوئی اصل نہیں ہے کا پیران پیر یا کسی دوسرے ولی و فقیر سے کہ مقدرات باری تعالیٰ و تصرفات قادر مطلق سے ہیں، یعنی اس کا اختیار اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، یہ اللہ کے تصرفات میں سے، اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو پیر عبد القادر جیلانی ہے، کسی بھی پیر و فقیر میں یہ بات مانے، کسی بھی پیر و فقیر میں، چاہے وہ علماء دیوبند کا پیر و فقیر ہو، اس میں یہ بات مانے، قائل و معتقد ہے، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ خدا چون و چرا کے حکم و قدرت کے مقابلے میں کسی نبی و ولی کی کچھ پیش نہیں چلتی، وہ حاکم سارا جہاں محکوم، وہ خالق اور سب مخلوق، پھر کون اس شہنشاہ دو جہاں کے حکم کو رد کر سکتا ہے؟ اپنے کلام معجز میں بیان فرماتا ہے۔ آیات نقل کی ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 88 اور 89، 2 آیات نقل کی ہیں۔ اب پھر یہ مت کہیے گا کہ جی ساری توحید کی آیات پڑھتے ہیں اور ان آیات کے پڑھنے کا مقصد کسی کافر کو مسلمان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو پہلے سے دین میں موجود ہیں، مسلمان ہیں، ان کو باہر کرنا ہوتا ہے۔ پھر توحید پر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی، اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا۔ آج کل جو توحید بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو کی طرف مسلمان ہو جائیں توحید سنتے، بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا، یہ ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہے بھی تو یہ آپ کے بزرگوں نے کیا ہے، ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ آیت نقل کی، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، فتویٰ تو صحیح ہے یار، جیسی باتیں ہیں کرامت کے نام پر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یقیناً خلاف ہیں، تو لیکن اپنی باری میں یہ بھول جاتے ہیں۔ بس ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اپنی باری میں آپ کو یہ آیات کیوں نہیں یاد آتی، اپنی باری میں آپ کو یہ فارمولہ کیوں یاد نہیں آتا کہ جی کرامت میں بھی فتویٰ لگ سکتا ہے، ہمارے بزرگوں نے لگایا ہے، نہیں اپنے باری میں کہتے ہیں یہ تو کرامات ہیں، کرامات تو اللہ سے ہوتی ہیں۔ اچھا سنیے آیت نقل کی سورۃ المؤمنون کی، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون اللہ قل فأنا تسحرون، یعنی فرمایا، خود ہی ترجمہ لکھا ہوا ہے اللہ صاحب نے، کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے قابو، اختیار ہر چیز کا، اور وہ حمایت کرتا ہے، یعنی پناہ دیتا ہے یا حمایت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی حمایت نہیں کرتا یا کوئی پناہ نہیں دیتا، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ آگے لکھا ہے
وہیں کہہ دیں گے، یعنی فوراً یہ جواب دیں گے مشرک کہ اللہ ہی ہے، پھر کہاں سے خبط میں پڑ جاتے ہو، یعنی پھر کہاں سے جادو میں پڑ جاتے ہو؟ آگے عبد الحق محدث دہلوی کی شرح مشکات سے عبارت نقل کی کہ لیس الفاعل والقادر والمتصرف هو يعني الله تعالى واولياؤهم هم الفانون الهالكون في فعله تعالى وقدرته ولا فعل لهم ولا قدرة ولا تصرف لا الآن ولا حين كانوا حيا في دار الدنيا. اور اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں کہ جی قادر اور فاعل اور متصرف، قدرت رکھنے والا، کام کرنے والا، اختیار رکھنے والا کوئی نہیں مگر اللہ، اور اولیاء اللہ فانی اور گم ہیں اللہ کے فعل میں اور قدرت اور غلبہ میں، نہ ان کا کوئی فعل ہے، نہ قدرت ہے، نہ تصرف، نہ اب یعنی عالم برزخ میں اور نہ کہ دنیا میں جب زندہ تھے دنیا میں، یعنی اب بھی اختیار نہیں ہے، جب دنیا میں زندہ تھے تب بھی اختیار نہیں تھا، اب تو مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، زندہ تھے تب بھی اختیار نہیں. لیکن آپ دیکھ چکے ہیں فضائل اعمال کے مردے کیا کچھ کر جاتے ہیں، اٹھ کر جناب مہمانوں کی خدمت کے لیے اونٹ تک ذبح کر دیتے ہیں. کوئی کسی سخی کریم کی قبر پر آ جائے اور بولے کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، رات کو اس کے خواب میں آ کر بتاتے ہیں کہ جی میرے باورچی خانے کے چولہے کے نیچے جو ہے مرتبان گڑا رکھا ہے، وہ لے لینا. اس طرح کی باتیں، آپ کے تو مردے کتنے کمالات دکھاتے ہیں. یہ لکھ رہے ہیں آپ کے بزرگ کہ جی نہ زندہ تھے تب بھی ان کے پاس قدرت نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے. آگے سنیے، کہتے ہیں کہ ایسی کرامت پیران پیر کی طرف منسوب کرنا محض تہمت و افتراء ہے، من گھڑت بات ہے. واللہ اعلم بالصواب فقط حررہ حمایت اللہ. حمایت اللہ صاحب کا یہ فتویٰ ہے. پھر آگے لکھتے ہیں ایک اور کہ ایسی حکایات و کرامات جن میں خدا کے ساتھ مقابلہ ہو، یہ اس کے کاموں میں کسی قسم کا دخل بیجا بخلاف مرضی حق کے تعالیٰ کے ہو، محض افتراء و بہتان ان بزرگوں پر ہے. اور کہتے ہیں یہ صدیقین، انبیاء، صدیقین و شہداء و صلحاء اور ملائکہ سب اس حکم کے آگے دم بخود ہیں، یعنی اس کے حکم کے آگے دم بخود ہیں. قال اللہ تعالی، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 اور 29 نقل کی. مفتی صاحب کہیں گے جی یہ تو آیات پڑھتے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں ان کو اسلام سے باہر کرنے کے لیے، کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ آیت ان کے بزرگوں نے پڑھی ہے. کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، بل عباد مکرمون، یہ فرشتے جن کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے عزت دار بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. لا يسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه. کہتے ہیں کہ یعنی وہ بندے ہیں عزت دی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں بول سکتے، وہ اس کے حکم پر کام کرتے ہیں، اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور پیچھے وہ سفارش نہیں کرتے یعنی فرشتے، مگر اس کی جس سے وہ راضی ہو، اور اس کی ہیبت سے فرشتے ڈرتے ہیں. اور جو کوئی ان میں یہ کہے کہ میں خدا ہوں سوائے اس کے یعنی اللہ کے علاوہ، سو اس کو ہم بدلہ دیں دوزخ، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. بالکل ظالم قرار دے رہے ہیں. اب کئی فتوے ہیں، البتہ جس طرح آج مفتی طارق مسعود صاحب یا الیاس گمن صاحب یا ماسٹر نورکاڑوی نے جو ان کو پڑھایا، یا عبداللہ معروفی صاحب شعبہ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند کے استاذ، انہوں نے جو بتایا کہ یہ کرامات ہیں، اسی طرح کا عذر اس وقت کے ایک عالم مفتی ارشاد حسین رام پوری صاحب نے بھی پیش کیا. انہوں نے جواب میں لکھا، کہتے ہیں کہ یہ کرامتیں جو سوال میں مرقوم ہیں اس کا رد و انکار نہیں ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع اور خلاف عقیدہ اہل اسلام نہیں ہے. اور ایک کرامت اخیرہ اقتباس الانوار کتاب کا نام ہے، جو معتبر کتاب ہے، احوال حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ میں منقول ہے. اور دو کرامتیں جو پہلی ہیں وہ میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزری، لیکن کتابیں احوال حضرت ممدو بہت کثیر ہیں، حضرت ممدو کے احوال میں کتاب بہت کثیر ہیں، اور میں نے ان کو بالاستیاب نہیں دیکھا. بس ممکن ہے کہ کسی صاحب نے نقل کی ہو، بہرحال انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی. اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے ایسی کرامتیں بیشتر صادر ہوئیں، اور یہ کرامتیں ان کے کمال اور شرف کے سامنے کچھ مقدار نہیں رکھتی، ان کا کمال اس سے بہت زیادہ ہے، اور یہ امر اہل معرفت پر مخفی نہیں. پھر اقتباس الانوار سے فارسی عبارت نقل کر دی. رام پوری صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن گنگوئی صاحب اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی ارشاد حسین صاحب سے تعجب ہے کہ ظاہر ان حکایات کو خصوصاً پہلی حکایت کے خلاف شرع نہیں سمجھتے. حق تعالیٰ سے غالب رہنا اور امر حق تعالیٰ کو رد کر دینا
اور خدا تعالیٰ کا شیخ قدس سرہ سے ڈرنا تو صاف اس سے واضح ہے. اور پھر بھی خلاف قاعدہ شرع کہ یہ نہیں تو معلوم نہیں اور کون سا عمل کے خلاف ہوتا ہے. اور اگر بتاویل مولوی صاحب کوئی تعویل فرما کر یہ جواب لکھتے تو مذائقہ نہ تھا، مگر صاف طور پر ان کو تسلیم کرنا تھا. یہ مستبعد ہے علماء سے کہ عوام کی غوایت کو ایسا لکھنا کافی ہے. کہتے ہیں علماء سے بعید ہے، کیوں؟ عوام کی گمراہی کو یہ کہنا کافی ہے. بہرحال یہ حکایات بظاہر خود کفر اور خلاف قاعدہ شرع کے ہیں. کفر کا فتویٰ لگایا. آگے کہتے ہیں کہ خصوصاً پہلی حکایت کے مسلمانوں کو ایسا عقیدہ نہ کرنا چاہیے اور کمالات شیخ کی عبودیت و بندگی اور عجز تام بدرگاہ حق تعالیٰ کے ہونا ہے، نہ ایسے حکایات واہیہ آپ کی شان رفیع تسلیم و رضا و فنا پیش حق تعالیٰ و امر حق تعالیٰ کے ہیں. چنانچہ ان کے کلمات فتوح الغیب سے واضح ہیں، نہ کہ مقابلہ امر حق تعالیٰ کا اور مخاصمہ ذات پروردگار کے ساتھ معاذ اللہ. آگے لکھتے ہیں الحاصل، ان حکایات کی جو فائنل بات کی ہے وہ کیا ہے؟ الحاصل، ان حکایات کی کوئی اصل نہیں. یہ وضع کسی ملحد کی ہے. ملحد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں الحاد کرے، دین کو بگاڑے، دین کا حلیہ بگاڑے، ملحد شخص کی ہیں. اور شان بزرگان سے بعید ہے کہ ایسی حکایات لکھیں، یہ اس پر عقیدہ کریں. اور جو عبارت مولوی صاحب نے نقل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت ہے، نہ مقابلہ و برابری و مقابلہ حق تعالیٰ کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمان ایسے عقائد سے احتراز رکھے. فقط واللہ تعالی عالم. کتبہ الاحکر رشید احمد گنگوئی. رشید احمد گنگوئی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، وہ ارشاد حسین رام پوری صاحب کی تردید کر رہے ہیں. امید ہے کہ اس طویل فتوے سے مفتی طارق مسعود صاحب پر بحسن و خوبی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا یہ عذر لنگ ہے، لنگڑا لولا ہے کہ جی یہ تو کرامات ہیں، یہ تو کرامات ہیں. یہ جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے فارمولہ سیکھا اپنی دفاع کے لیے، اوروں کے لیے، اوروں پہ تو یہ فتوے چھپتے آ رہے ہیں صدیوں سے، سالوں سے چھپتے آ رہے ہیں. صدیاں کہنا تو زیادتی ہو جائے گی، سالوں سے یہ فتوے چھپتے چلے آ رہے ہیں. رشید احمد گنگوئی صاحب سے لے کر اب تک یہ فتوے چھپتے چلے آ رہے ہیں اوروں کے لیے. اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کرامات ہیں، یہ تو کرامات ہیں. انصاف کیجئے، ایمان والوں کو انصاف ہی